بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حمزہ ایوب ہے۔ اس ویڈیو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ارطغرل غازی کون تھا۔ ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1151 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں۔ کچھ کتابیں 1281 بتاتے ہیں۔ آپ ہی کے 3 بیٹے تھے، گندھول، سوچی اور عثمان، اور آپ کے بیٹے عثمان نے 1251 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ لیکن سلطنت کی بنیاد ارطغرل غازی روح رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اس سلطنت نے 1251 عیسوی سے لے کے 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کی ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار مکہ مکرمہ تک، ایک عظیم الشان نہر عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر نوار کے گرد سیسہ پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے ارطغرل غازی کے خاندان وسطی ایشیا سے آیا تھا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار مکہ مکرمہ تک، ایک عظیم الشان نہر عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر نوار کے گرد سیسہ پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا کہ اوغوز خان اور ان کے جدید امجد اوغوز خان 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں تھا جس سے ارطغرل کائی سے یہ کائی قبیلہ غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، صارم، ذوالجان اور غلدوار۔ آپ کی والدہ کا نام ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے آیا تھا کہ اوغوز خان اور ان کے جد امجد اوغوز خان 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں تھا جس سے ارطغرل کائی سے یہ کائی قبیلہ غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، صارم، ذوالجان اور غلدوار۔ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ سینٹرل ایشیا آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسطی ایشیا آئے۔ اناطولیہ سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ تھے۔ منگولوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے جہاں سلطان کا سلجوق سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ نے قائم کی تھی۔ ارسلان کو 1071 میں عبرتناک شکست دے کے، اور سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی، اور اسی سلطنت کا آگے جا کے سلطان علاء الدین بنے تھے۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے رہتے تھے، اور اسی کائی اوغوز خان قبیلے کے چیف ارطغرل بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی آئے تھے۔ اہلت وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت کیے گئے تھے 1232 جہاں ایلپو پر اہلت سے حلب سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کے بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے۔ اوپر جو میں نے نام دیے ہیں، ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل نے دی۔
اور پھر ارطغرل غازی آئے، بلکہ قسطنطنیہ اپنے قبیلے کو لے کے سوگت کے قریب، اور پہلے وہاں بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہاں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاء الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فتح روح تھے، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں۔ بہت بہادر جنگجو تھے آپ۔ ہر وائر جنگجو اسلام میں گزرا اس پہ جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا۔ اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے، اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لے بھلے اسلام کے آغاز سے، لیکن اب تک آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ ڈیوٹی لگائی تھی وہ شیخ محی الدین ابن عربی روح تھے۔ آپ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے، اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کے روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا، اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہتے۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان پہ، آمین ثم آمین۔ تو فرینڈز یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور میرے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں معذرت چاہتا ہوں۔ آئندہ سے میں اچھی سے اچھی ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ میں اس چینل پہ نیو ہوں۔ تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔